جی وی آر بیک ملیا ول اسٹارٹ اگین فرام ویئر وی لیفٹ آف. یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس جنگ میں کہتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ان اکنامک ٹرمز. $50 to $60 billion کی ہماری اپرچونٹی کاسٹ بتائی جاتی ہے فار دس وار. And there were no takers for this loss in Washington کہ ان کی مدد کی جائے. What was the attitude there? What were they thinking کہ پاکستان کیا has no other options اور پاکستان کو ہم اس طرح سے استعمال کر کے without compensating them, or were they thinking کہ we are over compensating پاکستان؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں جو مارکیٹ ایکسس کے حوالے سے جو پاکستان نے اس وقت کہا، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ 11 سال سے کہتا رہا ہے، انہوں نے امریکہ نے ہمیشہ اس پہ کوئی خاص رسپانس نہیں دیا. ہمیشہ کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری سیاسی مجبوریاں ہیں. وہ سیاسی مجبوری یہ تھی کہ ان نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، دو اسٹیٹس، 51 اسٹیٹس میں اور مجھے یاد ہے کہ میں بہت دفعہ گئی کیپٹل ہل، اور میں بہت دفعہ ان کو کہتی تھی کہ کیا آپ کی سیکورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارا تعاون اس کے لیے، یا آپ کے 2 اسٹیٹس زیادہ امپورٹنٹ. تو انہوں نے کہا جی ہماری تو ساری ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے ہماری پالیسی. سیئنگ کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی لیتھل ہے کہ اگر فری ٹریڈ امریکہ کو مل جائے گا تو وہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل ہی ختم ہو جائے گی. Are they so scared of this? It's not just Pakistani textile industry. They're scared of the Chinese, they're scared of the Indians, they're scared of the Pakistanis because they can't compete. Because it is a sunset industry, because ان کے لیبر کاسٹ اتنے ہائی ہیں اور ان کے جو پروڈکٹس بھی ہیں. So the importance of Afghanistan and Pakistan is a limited importance. جی میرا خیال ہے امریکہ میں جو کہ میں نے دیکھا، ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہمیشہ ان کی انٹرنیشنل پالیٹکس کو ٹرمپ کرتی ہے، وہ اس پہ ترجیح لے جاتی ہے. اور میں اس چیز سے کیا ہمارے we should have negotiated with the Carolinas or نہیں، میں واپس پاکستان پہ آنا چاہتی ہوں. دیکھیں ہماری ساری ڈبیٹ چلتی ہے کہ ہمیں باہر سے کیا چاہیے اور باہر سے کیا ملے گا، بجائے یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سورسز آف ہمارے اپنے ڈومیسٹک اسٹرینتھ ہیں ان کو کیسے ہم اسٹرینتھن کریں. اگر ہم نے ساری عمر ہی گزارنی ہے لوگوں سے کنسیشن مانگ کے، یہ ایک سیلف کانفیڈنٹ اکانومی نہیں کرتی. سو آلدو میں نے خود لابی کیا کہ جی ہمیں ٹریڈ کنسیشن دیا جائے بیکاز وہ وقت ایسا تھا، مطلب اتنا ہے کہ ہمیں اتنا کمپیٹیٹو ہونا چاہیے کہ we don't need the concessions. میں سمجھتی ہوں کہ بہت عرصہ گزار دیا اب ہم نے، کہ ایک تو یہ کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. سارا وقت ہم ٹیکسٹائلز کو لے کے یہ ایک طرح سے بھیک ہی مانگتے ہیں نا کہ جی ہمیں کنسیشنز دیں. کریکشن ان ٹرمز آف ٹریڈ کریکشن کہ جہاں پر وہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ہمارے پروڈکٹس کے خلاف، وہ بالکل ہمیں لڑنا چاہیے. ہمیں WTO میں بھی لڑنا چاہیے اور بائیلیٹرلی بھی لڑنا چاہیے. مگر اگر آپ کنسیشنز مانگ رہے ہیں تو آپ جو اشتہار اپنے بارے میں دے رہے ہیں نا، وہ ایک اسٹرانگ اکانومی کا نہیں دے رہے، وہ دے رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت. پوزیشن آف اسٹرینتھ. جی ہم واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ باہر جتنا مرضی لابی کریں اور جتنا مرضی آپ یہ کہیں کہ جی آپ کو نیگوشیٹ بہتر کرنا چاہیے وغیرہ، اصل چیز گھر پہ ہے، اکنامک اسٹرینتھ ایٹ ہوم. اور اصل چیز یہ ہے کہ 3 چیزیں. ویژن، کیا ویژن ہے آپ کی کہ آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں 20 سال میں، 25 سال میں؟ آپ کی اکنامک پوزیشننگ کیا ہے دنیا میں؟ نمبر 2، آپ کے پاس وہ سٹرکچرز ہیں جس سے کہ آپ وہ فیصلے کر پائیں، سرکاری گورننس، ٹھیک ہے. نمبر 3، آپ کا کیا کہتے ہیں ایکسیکیوشن امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کیا ہے کہ آپ، یعنی کہ ایک ویژن تو اگر بنا بھی لیا آپ نے تو کیا وہ ویژن ریئلائزبل ہے، امپلیمنٹیبل ہے، اس کو آپ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کس حکومت نے پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے اس طرح سے پروسیڈ کیا ہو؟ آئی تھنک کوششیں ضرور ہوئی ہوں گی مختلف گورنمنٹس کے نیچے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب نے کوشش نہیں کی، مگر ہم نے کبھی ایک لانگ ٹرم ویژن اپنا نہیں، اکنامک ویژن کی بات کی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے پری آکوپائڈ رہے جنگوں میں اور بہت سے اور ایشوز میں، اور ہماری اپنی انٹرنل انسٹیبلٹی اتنی رہی کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا. نہیں، بٹ ایٹ ون ٹائم دے سیڈ کہ ان the 70s we were head of Korea. جی. اور ہمارا اکنامک جو فریم ورک تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ کورینز ایکچولی کاپیڈ دیٹ. جی 90s میں بھی آپ دیکھ لیں کہ منموہن سنگھ کے جو اکنامک ریفارمز ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان نے
وہ took the first step. جی we took the first step, liberalization, deregulation. But then we went off track. جی we went off track largely because of instability and because ہر حکومت آ کے اپنی جو پریویس حکومت کی پالیسیز تھی اس کو انڈو کر دیتی تھی. تو یہ والا جو ایک قصہ ہے میرا خیال ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. لیکن ہم نے تو بہت بڑے بڑے یو ٹرنس بھی کیے نا, نیشنلائزیشنز بھی کی, اچھی ایک چلتی اکانومی کو ہم نے بیوروکریسی کے حوالے کر دیا, اس کے بعد ہم نے انٹرپرینیورز کو پاکستان سے فارغ کر دیا, پوری دنیا میں وہ پھیل گئے ایکسیپٹ ان پاکستان. جی اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ ہم سارا وقت پبلک فائنانسز کی اتنی بری حالت رہی ہے پاکستان میں کہ سارا وقت ہم کرائسس مینجمنٹ کرتے رہے. تو اگر آپ کی اکنامک مینجمنٹ ہے ہی صرف فائر فائٹنگ اور کرائسس مینجمنٹ, تو کون سا اکنامک ویژن ہے جس سے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے؟ دیکھیں میں نے سرو کیا برطانیہ میں, امریکہ میں, اتنا زبردست ٹیلنٹڈ ریسورسفل اور امیر پاکستان اوورسیز پاکستانیز ہیں, پاکستان کا ڈائسپورا ہے جو تڑپتا ہے کہ ہمیں بتائیے کہاں انویسٹ کریں, مگر ہماری انویسٹمنٹ سیف ہونی چاہیے اور ہمیں یہ آپ ایشورنس دے دیں کہ پالیسیز اور پالیسیز نہیں چینج ہونی چاہیے. بہت دفعہ یعنی کہ میں تو اتنی دفعہ یعنی کہ جن لوگوں سے میں ملتی تھی اور اتنے شاندار اگزامپلز ہیں ہمارے یعنی کہ کامیاب پاکستانیز جو ہیں. کیوں کامیاب ہیں وہ؟ بیکاز ان کو ایک پلینگ فیلڈ ملا جو کہ امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, مڈل ایسٹ میں دیکھیں. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ٹیکنگ اٹ بیک ٹو پالیٹکس اے لٹل بٹ, کہ ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان سے رشیا واپس گیا تو جنیوا اکارڈز میں پاکستان واز ان اے ٹوٹل ڈس ارے, کہ ہمارا پرائم منسٹر جو تھا وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا تھا, پریزیڈنٹ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا تھا, آرمی واز ان اے تھرڈ ڈائریکشن, اینڈ دی اینڈ گیم ان افغانستان جنیوا اکارڈز دے باٹ 20 years of war. تو از ہسٹری ریپیٹنگ اٹ سیلف؟ ڈو یو تھنک کہ وی ہیو گاٹ آور ایکٹ ٹوگیدر اور یہ اب افغانستان کی اینڈ گیم مینس پیس اور ول اٹ مین another 20 years of war؟ دیکھیں ایک کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس آؤٹ کم کو ہم نہیں ڈٹرمن کر سکتے اکیلے. اس آؤٹ کم کو اس میں ایک ہم رول ضرور پلے کر سکتے ہیں, ایک پارٹ ہمارا ضرور ہے بیکاز آفٹر آل ہمارا خطہ ہے اور ہمارا بارڈر ہے. لیکن اس میں اور پلیئرز ہیں. امریکہ از دا بگیسٹ پلیئر بیکاز وہی اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کب افغانستان سے نکلنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو امیڈیٹ نیئر ٹرم ہے اس میں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک موقع آ رہا ہے ہمیں کہ شاید ہمارے انٹرسٹ امریکہ سے زیادہ کنورجنٹ ہو رہے ہیں. یہ خطرہ ضرور ہے کہ جو ماضی میں ہوا افغانستان میں وہ پھر سے بھی ہو سکتا ہے. جس طرح افغانستان میں 90s میں ایک سول وار ہوئی جس کے بہت ہی برے اثرات ہوئے پاکستان پہ اور افغانستان پہ, وہ پھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے, خطرے کے ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور اپرچونٹی یہ ہے کہ جو پاکستان نے 11 سال سے کہا کہ سیاسی حل تلاش کیجئے, مذاکرات کے ذریعے طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل نکالیے تاکہ آپ اس خطے سے تشریف لے جائیں اور اس خطے کو ایک قسم کی اسٹیبلٹی آئے جو کہ ایک سیاسی سیٹلمنٹ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. 11 سال سے تو پاکستان کی کسی نے سنی نہیں, لیکن امریکہ اب وہیں کھڑا ہو گیا ہے جہاں پاکستان کب سے کہہ رہا ہے. تو ایک موقع ہے, پھر موقع یہ ہے کہ اب امریکہ اور پاکستان کم از کم اس حوالے سے. تو یو تھنک کہ امریکہ اب کنونس ہو گیا کہ اس نے جانا ہے افغانستان سے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دے وانٹ اے لانگ ٹرم پریزنس دیئر. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کی اوباما انتظامیہ کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں اور ان کی پالیسی دیکھیں, 2014 تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی تب اس ڈیٹ سے پہلے جتنے بھی کامبیٹ ٹروپس ہیں جو لڑنے والے ہیں ٹروپس ان کو ہم نکال لیں گے, سب نیٹو ملک اپنے ٹروپس نکال لیں گے. اب دوسرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کوئی پریزنس وہاں پھر کوئی مینٹین کریں گے, اور اس میں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت نیگوشیٹ ہو رہی ہے کابل اور واشنگٹن کے درمیان, اس کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کو کچھ بیسز دیے جائیں گے وہاں اور وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس. تو آپ کے خیال میں کیا پروبیبلٹی ہے کہ افغانستان پیسفل ہو جائے گا, سکسیسفل ٹرانزیشن ہو جائے گی؟
ہر چیز اس پہ آ کے ڈپینڈ کرتی ہے، پیوٹ کرتی ہے اور اس پہ مبنی ہے کہ آیا ایک سیاسی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے اور قطر کی وجہ سے ایک طالبان کا دفتر کھلنے والا ہے، ابھی کھلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ اس کا جو ایک چیز ہے کہ امریکہ نے دا نیو سلک روڈ انیشیٹو جو لیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اکنامک انڈر پننگ ہونی چاہیے فار اسٹیبلٹی، جی. کہ اگر نیبرز جو ہیں وہ ان کا ایک اکنامک انٹرسٹ بنے گا افغانستان میں اور وہ یہ نیو سلک روڈ بن جائے گی اور پھر سے ٹریڈ اینڈ اکانومی ٹیکس اوور، تو ڈو یو فائنڈ دیٹ ٹو بی اے وائبل پروپوزیشن؟ مجھے صرف یاد یہ آتا ہے کہ 90s میں بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی. اچھا. جب سوویٹ وڈرول کمپلیٹ ہو گیا تو جو ساری باتیں اس زمانے میں ہو رہی تھیں، پائپ لائنز فار پیس، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر ایک امریکن کمپنی بھی تھی یونیکال، ایک جو ارجنٹینین کمپنی تھی ویڈاس. اس کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا بیکاز جب امریکہ نے وڈرا کیا تو سارا اکنامک ویژن بھی انہوں نے ساتھ اپنا وڈرا کر لیا. تو this can happen again. میں سمجھتی ہوں کہ ایک سوال ضرور ہے، لیکن میرا اپنا موقف اس پہ یہ ہے کہ ایک ریجنل اگر آرگنائزیشن یا ٹریڈ ارینجمنٹ یا ایک اکنامک کولیبوریشن ہونی ہے، اس کو خطے میں ہی آرگینکلی گرو کرنا ہوگا، وہ باہر سے امپوز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس پہ ہم نے دیکھا جب استنبول میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی پچھلے سال کے آخر میں، تو اس میں چین، روس، پاکستان نے سب نے اپوز کیا اس بات کو کہ جی آپ ایک ریجنل سیکیورٹی آرگنائزیشن یا ارینجمنٹ ہمارے لیے نہیں بنا سکتے، یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں. تو وہ امریکہ ڈنٹ لائک دیٹ. جی، لیکن یہی ہے کہ جی خطے میں، اور اس کے بعد بون میں جب جی وقت آیا اس کو فردر کرنے کا تو پاکستان تو بون میں گیا ہی نہیں. دیکھیں جی، لفظ نیو سلک روٹ جو ہے وہ نکالنا پڑا ان کو استنبول کی ڈکلیریشن سے، اس لیے کہ چین کی اپوزیشن تھی اس پہ. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ چین اور روس کی نظر میں یہ ایک ذریعہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ دس از اے وے فار امریکہ ٹو کیپ اٹس فٹ پرنٹ ان دا ریجن. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور میرا خیال ہے اس سے کوئی اس کانسیپٹ سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. امریکہ کا رول نہیں وہ دیکھنا چاہتے. جی، لیکن یہ کہ باہر کا پار آ کے ہمارے ریجنل ملکوں کو بتایا کہ کیا کرنا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت پہ کہ جبکہ چین جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے صدی وہ ایشیا کی سینچری ہے اور یہ چین کی سینچری ہے. تو ایک باہر کا ملک آ کے تو نہیں چین کو بتا سکتا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ پیوٹن نے جو اپنا یوریشین اسٹریٹجی کی بات چیت کی ہے وہ کیا ہے. Ladies and gentlemen, we'll take a short break.